رمضان المبارک کا حدیث مبارک سنتے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالنافع ہے اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں عبدالنافع اسلامک ایجوکیشن۔ تو بنا آپ حضرات کا وقت ضائع کیے اپنے ویڈیو کے موضوع پر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ بن اجر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے پڑلے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ آپ سب سے بھی حضرات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پھر جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ تفصیل: اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان 3 چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایتوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہے یعنی روزہ، تراویح، ان کو اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بددعا کی گئی ہے، جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے، اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور
اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض حدیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا۔ محققین علماء کے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہوئی ہے، مگر ان سے کون انکار کر سکتا ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہے کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالی شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں سے معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد کے پہاڑ کے برابر کا ثواب ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ، کتنے زیادہ فضیلت ہے اس درود شریف کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے پر۔ تو ایک بار شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ایک بار اپنے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسرے، وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے ان یا دونوں میں موجود ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی حدیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے اس کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگر وہ مشرک ہو اور اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرے، ان کا نام نہ لے کر پکارے، کسی کام میں ان سے سختی نہ کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام کرے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہو کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے متعین شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بات کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ جن جن حضرات کو یہ حدیث مبارک پسند آ گئی، صرف اور صرف وہی حضرات چینل کو سبسکرائب کرتے جانا تاکہ اسی طرح اچھی حدیث بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔